اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے بطور فہم دین کورس کے 24ویں سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیسے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح گزرنے والے حالات میں ہم ہر روزانہ مختلف قسم کے فتنوں سے لبریز ہیں اور فتنوں سے ہمارا مقابلہ ہے، ایسے ہی ایک فتنہ جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے، علماء سے، اساتذہ سے قرآن سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن خود ہی پڑھیے اور کسی سے قرآن کے سیکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ کوئی قرآن سکھائے، تم خود ہی قرآن پڑھو، تمہیں ہدایت آ جائے گی۔ اگرچہ بظاہر یہ الفاظ بڑے میٹھے ہیں، لیکن جب ان کا نتیجہ دیکھا جاتا ہے اور ان کے نتائج پر غور و فکر کیا جاتا ہے تو وہ بڑے خطرناک نمودار ہوتے ہیں اور ان سے نتیجہ انتہائی خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ ہر بندہ خود ہی قرآن پڑھے، کسی سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو استاد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی کے سامنے جا کر زانو تلمس طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے قرآن مجید کا مزاج جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ عام طور پر وہ یہ پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے ہی قرآن مجید کو پڑھے سمجھے تو آسان ہی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، اور یہ شان قرآن مجید کی ہے باقی تمام کتابوں میں سے کہ دنیا کی اور کی کتاب جتنی بھی آسان ہو، 10 ورقی کیوں نہ ہو، 12 ورقی کیوں نہ ہو، اس کو مکمل طور پر ایسے کوئی یاد کر نہیں سکتا، نہ یاد رکھ سکتا ہے جیسے 30 پاروں پر مشتمل قرآن مجید کو حافظ حضرات یاد بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس کو محفوظ بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ شان قرآن مجید ہے کہ اللہ کریم نے اس کو آسان کر دیا کہ چند چند سالوں کے بچے بھی قرآن مجید کے ہمیں حافظ نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن مجید پہ عمل کرنا مشکل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب نے فرما دیا کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ رہ گیا قرآن کریم کا سمجھنا۔ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جو ہے انسان کو لازماً استاد کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن مجید کا سمجھنا ہر بندے کے اپنے بس میں ہوتا تو جتنی عربی آج ہم جانتے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ عربی اس وقت کے لوگ جانتے تھے جس وقت اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کیونکہ وہ لوگ عربی ان کی مادری زبان تھی اور وہ عرب ہی پیدا ہوئے، عربوں میں ہی بڑے ہوئے اور عربی کے ایک ایک حرف سے واقف تھے، آشنا تھے۔ لیکن اللہ کریم جل شانہ نے یوں نہیں کیا کہ کسی پہاڑ پر کتاب کو اتار کے مکہ والوں کو آرڈر دے دیتا کہ وہاں پہ کتاب پڑھی ہے، اٹھاؤ اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ اس ڈیوٹی کے لیے اللہ کریم نے روئے زمین کی سب سے عظیم ترین ہستی اور سب سے مقدس ہستی
جو مقام و مرتبہ میں بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہیں، اس ہستی پاک کو جن کو نبیوں کا سردار کہا جاتا ہے اور نبیوں کا امام کہا جاتا ہے، اور وہ رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اتار رہے ہیں اور آپ اس کو سمجھ کر اپنی امتیوں کو سمجھائیے۔ قرآن مجید اس عنوان کو بیان کرتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت ہم نے آپ پر نازل فرمائی، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سنائیے، سمجھائیے، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کیجیے، لوگوں کو یہ بات پڑھائیے، جو کچھ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے لیے نازل کیا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ سمجھائیے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے سمجھانے کے لیے روئے زمین کی سب سے مقدس ہستی اور علم کے لحاظ سے سب سے عرفہ و اعلیٰ ہستی، یہ سرکار نے خود فرمایا تھا، انا اخشاکم للہ، کہ میں اللہ سے تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی، کہ جو مدرس ہیں قرآن مجید کے، جو استاد ہیں، جو پہلے معلم ہیں، وہ سب سے بڑے عالم، اور ان کی ڈیوٹی اللہ کریم نے لگائی کہ آپ نے قرآن مجید لوگوں کو سمجھانا ہے۔ یہ بات عقلی اعتبار سے بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ سکول کالجز ہوں یا مدارس ہوں، جس وقت سبجیکٹ تقسیم ہوتے ہیں، پیریڈ تقسیم ہوتے ہیں، تو ہر استاد کو ہر پیریڈ نہیں دیا جاتا۔ کچھ اساتذہ ریاضی کے ماہر ہوتے ہیں تو ان کو ہر کلاس کی ریاضی کا سبق دے دیا جاتا ہے، کچھ سائنس کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ اردو میں مہارت رکھتے ہیں تو اردو کے سبق لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو استاد جس فن کا ماہر ہے اس کو وہی سبق دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے مدارس میں جو حدیث کا ماہر اس حدیث کا سبق، جو فقہ میں ماہر اس کو فقہ کا سبق، اور اسی کے ساتھ صرف و نحو گرامر کے اعتبار سے بھی اسباق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور استاد کے پاس اگر سبق مشکل جائے، جو سب سے بڑا استاد ہو، تو اس کی پہچان کا بھی عام طور پہ یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو سبق مشکل ہے وہ اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے سمجھانا ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ صفِ انبیاء میں 1.25 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام نے قرآن کے سمجھانے کی ڈیوٹی اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی اٹھا کے کہے کہ میں سمجھ لوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے سمجھانے کی ذمہ داری اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں لگائی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں لگائی، حالانکہ وہ کام نہیں کسی سے۔ مطلب ہم سب جو ہیں مل جائیں، یہ پوری امت بھی، تو یہ ان کے جو مقام و مرتبہ ہے، علمی جو ان کا رتبہ ہے، اس کے کسی کروڑ میں ارب میں حصے تک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ کریم نے ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی، یہ شان قرآن ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ڈیوٹی نہیں لگائی قرآن سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے اس کام کے لیے چنا تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ قرآن لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو پڑھانا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے مضامین کی اصلیت جس رنگ میں سرکار سمجھا سکتے ہیں اور جس رنگ میں سرکار بیان کر سکتے ہیں، یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی۔ اور پھر اس سے بڑی بات کہ سرکار کو سمجھانے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے درمیان میں واسطہ جبریل امین علیہ السلام ضرور رہے، کہ وہاں سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوتا رہا۔ لیکن جو قرآن کے سمجھانے والی ذمہ داری تھی وہ رب کریم جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن آپ کو سمجھائیں گے اور آپ پھر یہ اپنی امت کو سمجھائیں گے۔ سمجھانے والا کام جبرائیل علیہ السلام نہیں کر رہے تھے، جبرائیل صرف قاصد وہاں سے پیغام لے کر حضور تک پہنچا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن سمجھایا گیا وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسے قرآن پڑھائیں گے کہ آپ پھر بھول نہیں پائیں گے۔ اور پھر جس وقت قرآن مجید نازل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل امین علیہ السلام پڑھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ ساتھ پڑھتے تاکہ سارے الفاظ محفوظ ہو جائیں اور وہ یاد کر کے پھر امت کو سنایا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جس وقت یہ انداز دیکھا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب زبان تیزی کے ساتھ ہلانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی جبرائیل کے ساتھ پڑھیں، آپ بس ایک بار سن لیں اور پھر ہماری ذمہ داری ہے ان علینا بیانہ کہ ہم اس قرآن کا فہم آپ کے سینہ اقدس میں اتار دیں گے۔ اتنا بڑا ایک مضمون، اتنا بڑا ایک عنوان، اتنی بڑی ایک کتاب کہ جس کے سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے رسولوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ قرآن کو یامی کتاب نہیں کہ ہر للو پنجو اٹھا کے کہے کہ میں قرآن مجید سمجھتا ہوں یا میں قرآن مجید سمجھا سکتا ہوں، نہیں، قرآن مجید کے سمجھانے کے لیے سب سے پہلے دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہی اللہ نے اس قرآن مجید کے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے۔ اگر اس عنوان کو ایک اور انداز میں سمجھیے، کیونکہ سرکار تو ایک استاد آئے اور آگے سرکار نے سمجھا دیا صحابہ اکرام علیہ رضوان کو، اور صحابہ آگے امت کو سمجھاتے رہے، حضور کی امت کو، لیکن ذمہ داری کتنی بڑی ہے اس کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ سے اس کی وضاحت ملتی ہے، اور تھوڑا سا ہمیں ایک سمجھنے کے لیے ایک زاویہ مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات اتاری۔ تورات قرآن مجید کی برابری نہیں کر سکتی۔ اللہ کی شان ہے کہ ہر ایک نبی کو بھی مختلف رتبوں سے نوازا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی۔ ایسے ہی کتابوں میں بھی شان جو ہے سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب کی شان جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور آگے کیا فرماتے اللہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کئی رسول بھیجے۔ یہ عام استاد کی نہیں بات ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، اور ایک نہیں، رسول، کئی رسول بھیجے۔ اب صحابی سارے کے سارے جمع ہو جائیں، کسی ایک رسول کی برابری نہیں ہو سکتی، کسی ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے تورات کے سمجھانے کے لیے کئی رسول بھیجے۔ اب کتنے رسول؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 رسول اللہ کریم نے دنیا پہ مبعوث فرمائے، 4000 رسول، اور وہ 4000 رسول مطلب منصب رسالت پر فائز ہستیاں، وہ کیا سمجھاتی رہیں؟ تورات شریف اللہ کے بندوں کو سمجھاتی رہی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پھر کتاب عطا فرمائی۔ 4000 رسول تو تورات سمجھاتے رہے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب سمجھائی، بینات کے لفظ، اور اس سے مراد کتاب یعنی انجیل ہے، اور پھر جبریل کی مدد کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام انجیل بھی سمجھاتے رہے۔ اب جو کام 4000 انبیاء نے کیا، اور ادھر اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اگلی کتاب ملی۔ اب اسی زاویے سے ذرا دیکھیے کہ تورات سے بڑی شان ہے قرآن مجید کی، اور قرآن مجید سمجھانے میں جو ڈیوٹی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہی بات ہے کہ وہ 4000 انبیاء اکرام علیہ السلام بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے افضل ہے۔ وہ 4000 چھوڑو، سارے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہو جائیں تو سرکار کی ذات اقدس سب سے افضل ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید سمجھانے والی جو ذمہ داری ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہے۔ اب اس آیت کو یہاں پہ روک کر واپس پلٹتے ہیں کہ اب ہم اس فتنے کے اعتبار سے اگر نظر ڈالیں، مقصد اصل میں قرآن مجید کا سمجھانا نہیں، اور یہ حقیقت قرآن سے دور کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کا سینہ بسینہ فیض دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ رہا ہے، اور سرکار کے زمانے اقدس سے یہ فیضان قرآن آ رہا ہے، اس سے لوگوں کو محروم کرنا، یہ سوچ بنا کر
کہ ہر بندہ خود ہی قرآن مجید اٹھا کے سمجھنے کی کوشش کرے۔ کوئی آسان کام ہوتا تو صحابہ بھی قرآن مجید سمجھنے کے لیے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوتے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی قرآن مجید کا ایک ایک حصہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں پڑھا، اور حیران ہو جاؤ گے، سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی صورت ہے، 2.5 پارے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ویسے پڑھنے پہ لگے تو عام سا بندہ پڑھ لیتا ہے، حافظ حضرات اور جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 12 سال لگ گئے۔ 12 سال میں خالی سورہ بقرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ اب بتائیے کہ وہ آواز کہ جو آج کل ہم جیسوں کو یہ سنائے کہ ہر بندہ خود ہی قرآن پاک سیکھے جی، خود ہی پڑھے جی، ترجمہ اٹھا لو، لغت سیکھ لو، عربی جان لو، قرآن مجید پڑھتے جاؤ، تمہارے لیے آسان کر دیا قرآن مجید۔ یہ جو بعد 14 صدیوں کے آئے ان کے لیے تو قرآن آسان ہو گیا، اور جو ڈائریکٹ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں اور سرکار کی کلاس میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پڑھتے ہیں، وہ 12 سال لگا رہے ہیں صرف سورہ بقرہ کے پڑھنے پر۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استاد میں کچھ کمی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ استاد وہ ہے کہ جس کو رب نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کو ہم نے استاد بنایا ہے، آپ یہ سمجھائیے لوگوں کو۔ کیا شاگرد میں کوئی کمی تھی جس نے 12 سال لگائے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ شاگرد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ حضرت عمر کا سایہ پڑ جاتا ہے شیطان اس سائے سے بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ شاگرد میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، استاد میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر 12 سال کیوں لگ رہے؟ 12 سال کیوں لگ رہے ہیں؟ جو کلاسز پڑھنے میں جو ہے مشکل ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس پہ وقت زیادہ لگتا ہے۔ 12 سال قرآن مجید کے سمجھنے پر، صرف سورہ بقرہ کے سمجھنے پہ لگ رہے ہیں، تو پتہ چلا قرآن کے سمجھنے کے لیے سمجھنے والا کوئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا ہو، اور سمجھانے والے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی ہو، تو پھر بھی 12 سال لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں 12 منٹوں میں قرآن کے مفسر تیار ہو کر قرآن مجید کو سمجھانے کی اور قرآن مجید کے سمجھنے کے دعوے دار ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن لازماً استاد مانگتا ہے، اور قرآن کے سب سے پہلے استاد ہیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن حدیث پاک کے زیر سایہ سمجھنا چاہیے، اور قرآن کے سمجھنے کے لیے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رابطہ رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ہاتھ میں دے کر کہیں کہ آپ خود سمجھیے، آپ خود سمجھیے۔ نہیں، استاد کی لازمی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے استاد بہت زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ آئیے اپنے معاشرے کے اعتبار سے سمجھ لیجئے، اردو پڑھنی تو بچے کو پرائمری میں بھی آ جاتی ہے۔ ابھی پرائمری مکمل نہ بھی ہو تو کم از کم اردو پڑھنی اس کو آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ اب اس سے آگے چلیے، پرائمری سے آگے تو اردو میڈیم جتنے بھی سکول ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں اردو میں ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ جو کروڑوں اربوں روپیہ سیلریز پہ، تنخواہوں پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ سارے سکول کالجز بند کر دیے جائیں اور بچے کو اردو آتی ہے، گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھ لے اور اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تمہاری میری لکھی ہوئی اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ خرچ کر کے وہ سمجھائے جاتے ہیں، اور انگلش میڈیم، انگلش لینگویج آ جائے، زبان آ جائے، تو کیا کتاب گھر میں بیٹھ کر بچہ سمجھ سکتا ہے؟ اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کتابیں استاد کو چاہتی ہیں تو قرآن مجید کو ایسا سمجھ لیا گیا کہ وہ بغیر استاد کے ہر بندہ کہے کہ میں سمجھ لوں گا جی، میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لوں گا جی، اور پھر وہ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے حضرات کا کہ جو 14 صدیاں پہلے کے بزرگان دین جنہوں نے قرآن مجید کے مطالب بیان کیے، مفہوم کو بیان کیا، ان کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ کہ مجھے قرآن سے یہ سمجھ آ رہا ہے لہٰذا یہ ٹھیک ہے، اور وہ جو پہلے اتنا وقت پہلے اور جنہوں نے ڈائریکٹ فیض رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سینہ بسینہ پہنچا، ان کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ہمیں اسلاف کی پیروی کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوگی، اور ان کے زیر سایہ رہ کر قرآن مجید کا پڑھنا اور سیکھنا یہ لازمی اور ضروری ہوگا۔ جتنا ایک
پچھلے دور کے اندر جائیں گے، اس دور کے اندر سے پھر ہمیں قرآن مجید کے سمجھنے کا جو ہے سبق بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ اس پر ایک روایت بھی عرض کرتا چلوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور یہ اتنے قابل شاگرد ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اس بات پہ راضی ہوں جس بات پہ عبداللہ بن مسعود راضی ہو گئے۔ یہ ان کی قابلیت کی علامت ہے کہ ایک شاگرد کے حوالے سے استاذ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے جو فیصلہ عبداللہ بن مسعود کا ہے میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود پھر سرکار کا قرب یہ ہے کہ سرکار کے نالین شریفین، سرکار کا کوزہ مبارک، سرکار کا مصلی شریف اٹھا کر حضور کے ساتھ ہر وقت رہنا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہوا کرتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، فرمایا اگر تم نے کسی کی پیروی کرنی ہے تو پیروی ان کی کرو جو تم سے پہلے گزر گئے، جو فوت ہو گئے، پہلے کے گزر گئے۔ اب یہ فوت شدگان سے مراد یہ نہیں ہے، پھر مر تو ابو جال بھی گیا، جو گزر گئے ہیں سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان کی راہوں میں اپنی زندگیاں گزار کر ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ کیوں؟ فرمایا فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، فرمایا زندہ فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، زندہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی بجائے تم جو بزرگان دین گزر چکے ہیں، اور خود انہوں نے وضاحت کی کہ جو گزر گئے ان کی سے مراد کیا ہے، فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ہیں جن کی تمہیں پیروی کرنی ہے جو حضور کے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور تم سے پہلے گزر گئے، تم ان کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنا نیا سوچ، نئی دین، نیا ذہن لے کر لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا مفسر اور قرآن کی جو ہے سمجھانے والا بن بیٹھے۔ ہاں اگر آپ سمجھا رہے ہیں، میں سمجھا رہا ہوں، اور کتاب وہ ہے جو بزرگان دین کی لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ کر سنائی جائے، وہ سمجھائی جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے ذہن سے سمجھا رہا ہوں، پھر مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں امام احمد رضا کو پڑھ رہا ہوں تو پھر مطلب ہے کہ احمد رضا سمجھا رہے ہیں، کہ ان کی بات لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک سنایا جا رہا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فہم قرآن تھا وہ لوگوں کو دیا جا رہا۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر بندے کا فہم جو قرآن مجید میں استعمال ہو، اس کا حق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخر پہ اس دعا پہ تھوڑا غور و فکر کر لیجئے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو رب نے پوچھا اجرت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اور اس دعا کے الفاظ پہ غور و فکر کر لیجئے تو پھر پتہ چلتا ہے قرآن کا سمجھنا کس دربار سے ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ تو ان لوگوں کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرما۔ رسول کی شان کروڑوں اربوں خربوں حضور کی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن شانوں کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ رسول کیسا ہو، پہلی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، اے محبوب، اے اللہ وہ رسول ایسے ہوں جو تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنائے۔ پہلے یہ، اور آگے کیا کہا؟ خالی تلاوت نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن مجید لوگوں کو سکھائیں، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیں۔ یہ شان والے رسول ہے رب، ہماری دعا ہے کہ تم مبعوث فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دعا کی گئی وہ دعائیہ کلمات بھی یہ ہیں کہ وہ رسول قرآن کے استاد ہوں، قرآن کے معلم ہوں، اور قرآن کے سکھانے والے ہوں۔ استاد سے اور قرآن کی اصل تفسیر سے پیچھے ہٹنے کا جو وائرس ہے اور پرابلم ہے وہ بھی قرآن مجید نے پردہ چاک کیا ہے، اور وہ قرآن مجید میں دیکھیے تو اللہ نے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، فرمایا جب بھی کوئی رسول اپنی امت قوم کے پاس ان کی مرضی کے خلاف پیغام حق لے کر آتا ہے، کرتوت ان کے اور ہیں، ان کی مرضی کے خلاف آیا، استکبرتم، تو وہ اکڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ بات نہیں مانی۔
مرضی کا دین اب یہی ہے کہ قرآن ہر بندہ پڑھے، کیا جو مطلب اس کا مرضی آئے مرضی کا نکالے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے کہے کہ میں قرآن مجید پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ چوری بتا دی ہے کہ جب ان کی مرضی کے خلاف آتا ہے تو استکبرتم، تکبر میں پڑ گئے، ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون۔ پھر کچھ حضرات تو وہ ہوئے کہ جنہوں نے سچے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے سچے رسولوں کو شہید کر دیا، صرف اس مخالفت اور دشمنی میں کہ ہماری مرضی کے خلاف دین کیوں آیا ہے۔ اور وہی حال آج کا فتنہ بھی کر رہا ہے کہ جو سچے رسول کی باتیں تھیں قرآن مجید کی وضاحت میں، اس سے ہٹا کے لوگوں کو کہ ہر بندہ خود ہی قرآن مجید پڑھے۔ اب کوئی کہے کہ ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن مجید کی تفسیر یا علم پڑھتے ہیں، تو پھر سوچنا چاہیے کہ عربی کا قرآن لے کر بھلا کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، تو وہ ترجمہ دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنا فہم نہیں، وہ اس ترجمے والے کے فہم سے قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے کہ جو ترجمے والے نے لکھ دیا پھر وہ اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس سے میں قرآن کے سیکھنے کے لیے سب سے بہترین راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اور اس دربار سے جو سبق ملتا ہے اسی کو قرآن مجید کے فہم کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔